بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم بیان کریں گے وضو کا طریقہ۔ کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے اونچی جگہ پر بیٹھنا مستحب ہے۔ وضو کے لیے نیت کرنا سنت ہے۔ نیت نہ ہو تب بھی وضو ہو جائے گا مگر ثواب نہیں ملے گا۔ دل میں بھی نیت ہوتے ہوئے زبان سے بھی کہہ لینا افضل ہے، لہٰذا زبان سے اس طرح نیت کیجیے کہ حکم الہی بجا لانے اور پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ لیجیے کہ یہ بھی سنت ہے، بلکہ بسم اللہ والحمد للہ کہہ لیجیے کہ جب تک باوضو رہیں گے فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اب دونوں ہاتھ 3 بار پونچھوں تک دھوئیے۔ نل بند کر لیجئے۔ دونوں ہاتھ کی انگلیوں کا ہلال بھی کیجئے۔ کم از کم 3 بار دائیں بائیں اوپر نیچے کے دانتوں میں مسواک کر لیجئے اور ہر بار مسواک کو دھو لیجئے۔ اب سیدھے ہاتھ کے 3 چلو پانی سے اس طرح سے 3 کولیاں کیجئے کہ ہر بار منہ کے پرزے پر حلق کے کنارے تک پانی بہہ جائے۔ اگر روزہ نہ ہو تو گرگرا بھی کر لیجئے۔ پھر سیدھے ہی ہاتھ کے 3 چلو سے 3 بار ناک میں نرم گوشت تک پانی چڑھائیے اور روزہ نہ ہو تو ناک کی جڑ تک پانی پہنچائیے۔ اب الٹے ہاتھ سے ناک صاف کر لیجئے اور چھوٹی انگلی ناک کے سوراخوں میں ڈالیے۔ 3 بار سارا چہرہ اس طرح دھوئیے کہ جہاں سے عادتاً سر کے بال اگنا شروع ہوتے ہیں وہاں سے لے کر ٹھوڑی کے نیچے تک اور ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک ہر جگہ پانی بہہ جائے۔ اگر داڑھی ہے اور احرام باندھے ہوئے نہیں ہیں تو نل بند کر کے اس طرح ہلال کیجئے کہ انگلیوں کو گلے کی طرف سے داخل کر کے سامنے کی طرف نکالیے۔ پھر سیدھا ہاتھ انگلیوں کے سرے سے دھونا شروع کر کے کوہنیوں سمیت عین بازو دھوئیے۔ اس طرح پھر الٹا ہاتھ دھو لیجئے۔ دونوں ہاتھ آدھے بازو تک دھونا مستحب ہے۔ اکثر لوگ چلو میں پانی لے کر نیچے سے 3 بار چھوڑ دیتے ہیں کہ کوہنی تک بہہ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کرنے سے کوہنی اور کلائی کی کروڑوں پر پانی نہ بہنے کا اندیشہ ہے، لہٰذا بیان کردہ طریقے پر ہاتھ دھوئیے۔ اب چلو بھر کر کوہنی تک پانی بہانے کی حاجت نہیں، بلکہ یہ پانی کا اسراف ہے۔ اب سر کا مسح اس طرح کیجئے کہ دونوں انگوٹھوں اور کلمے کی انگلیوں کو چھوڑ کر دونوں ہاتھ کی 3 انگلیوں کے سرے ایک دوسرے سے ملا لیجئے اور پیشانی کے بال یا کھال پر رکھ کر کھینچتے ہوئے گدی یعنی گردن کا پچھلا حصہ تک اس طرح لے جائیے کہ ہتھیلیاں سر سے جدا رہیں۔ پھر گدی یعنی گردن کے پچھلے حصے سے ہتھیلیاں کھینچتے ہوئے پیشانی تک لے آئیے۔ کلمے کی انگلیوں اور انگوٹھے اسی دوران سر پہ بالکل بھی نہیں ہونے چاہیے۔ پھر کلمے کی انگلیوں سے کانوں کی اندرونی سطح کا اور انگوٹھوں سے کانوں کی باہری سطح یعنی بیرونی سطح کا مسح کیجیے اور چھنگلیاں یعنی چھوٹی انگلیاں کانوں کے سوراخوں میں داخل کیجیے اور انگلیوں کی پشت سے گردن کے پچھلے حصے کا مسح کیجیے۔ بعض لوگ گلے کا اور ڈھیلے ہوئے ہاتھوں کی کوہنیوں اور کلائیوں کا مسح کرتے ہیں، یہ سنت نہیں ہے۔ سر کا مسح کرنے سے قبل ٹوٹی اچھی طرح بند کرنے کی عادت بنا لیجئے۔ بلا وجہ نل کھلا چھوڑ دینا اور ادھورا بند کرنا کہ پانی ٹپک کر ضائع ہوتا رہے اسراف گناہ ہے۔ پہلے سیدھا پھر الٹا پاؤں ہر بار انگلیوں سے شروع کر کے ٹخنوں کے اوپر تک بالکل مستحب ہے دھونا کہ آدھی پنڈلی تک 3 بار دھو لیجئے۔ دونوں انگلیوں کا ہلال کرنا سنت ہے۔ اس کا مستحب طریقہ یہ ہے کہ الٹے پاؤں کی چھنگلیاں سے سیدھے پاؤں کی چھنگلیوں کا ہلال شروع کر کے انگوٹھے پر ختم کیجیے اور الٹے ہی ہاتھ کی چھنگلی سے الٹے پاؤں کے انگوٹھے سے شروع کر کے
چنگلیوں پر ختم کر لیجئے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرا بتایا ہوا طریقہ وضو کا سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ لہٰذا ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔